یہ جو اہل بدعت کی ایک دلیل ہے نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان سے جب پوچھو کہ یہ کیسے ہو گیا، اللہ نہیں کر سکتا، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. تو ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا، ایک بات نہیں بلکہ تین چیز. ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت، اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کا قانون، اور ایک تیسرا ہے ثبوت. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، نو ڈاؤٹ. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو دنیا ختم ہونے کے بعد اللہ دوبارہ اگر کسی کو بھیجے اس دنیا میں تو پھر وہ برائی کریں گے. حالانکہ دوبارہ بھیجے گا نہیں اللہ تعالیٰ کسی کو، لیکن اللہ کو علم ہے اور اللہ قادر ہے. تو اللہ کے قادر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بھی اللہ قادر ہے وہ اللہ کرے گا. اللہ کے پاس ایک قانون بھی ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے قانون میں آپ چینجنگ نہیں پائیں گے. تو یہ ہمیشہ ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ قادر ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ قادر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہر چیز پر قادر، لیکن ہر چیز جس پہ اللہ قادر ہے وہ کرے گا. یہ اللہ کے قانون سے پتہ چلے گا کہ اللہ کرتا ہے کیا ہے. سنن ترمذی کی روایت ہے نا، جابر رضی اللہ عنہ کے ابا جب شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ مانگ کیا مانگتا ہے بندے، مانگ کیا مانگتا ہے، دیا جائے گا. تو بندے نے کہا دوبارہ بھیج دے دنیا میں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے سبق منی انہم الیہ لا یرجعون، یہ تو میرا قانون کے خلاف ہے، یہ تو میرا قانون بن چکا ہے، یہاں آنے کے بعد کوئی وہاں نہیں جا سکتا، اس لیے کچھ اور. تو یہ ہے اللہ کا ایک اللہ کی قدرت ہے اور اللہ کا قانون ہے. تو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، اللہ کی قدرت کا حوالہ دے کے ہر چیز آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز بھی ہو جائے گا. اللہ کا قانون ہے کہ نہیں، اللہ کا اصول ہے کہ نہیں. دوسری چیز بھی ذہن میں رکھنے کا. اور تیسری بات، سب سے اہم بات، ثبوت. اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ نے اللہ کی قدرت میں یہ چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی اس قدرت کو بروئے کار لایا ہے، ایسا کیا ہے، اس کا ثبوت چاہیے. اللہ قادر ہے، یہ حقیقت میں ثبوت نہیں ہے. اللہ قادر ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے وہ کام کیا ہے، یعنی آپ کو وہ چیز دی ہے جس کا آپ کلیم کر رہے ہیں. یہ پروف سے ثابت ہوگا، یہ کہنے سے نہیں ثابت ہوگا کہ اللہ قادر ہے. آپ جو چاہو دعویٰ کر لو اور کہہ دو کہ میں یہ ہوں، آج کوئی کہے میں نبی ہوں، کوئی کہے میں یہ ہوں، اور کوئی کہ کیا دلیل ہے؟ کیا اللہ نہیں کر سکتا؟ اللہ کر سکتا، لیکن پروف اس کا نام نہیں. آپ ایک دعویٰ کر رہے ہو کہ اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا، یہ مرتبہ دیا، اس مقام و مرتبے کی دلیل چاہیے. تو میں نے تین چیز آپ کو سمجھائی، یہ سمجھیے. ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. دوسرا اللہ کا قانون، ہر چیز جس پہ اللہ قادر ہے، ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ کرے. اللہ تعالیٰ پر ایک اصول ہے، ضابطہ ہے، قانون ہے، سسٹم ہے، وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، سب کچھ ہے. اس کے خلاف آپ کوئی بات نہیں کہہ سکتے. اور ایک تیسری چیز ہے پروف، ثبوت، کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی کا حوالہ دے کے جو آدمی جو چاہے دعویٰ کر لے اور پوچھنے پر یہ سوال کرے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. اس کا ثبوت دینا پڑے گا، اس کی دلیل دینا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر، اللہ نے یہ کام کیا ہے، اس چیز کا ثبوت چاہیے. اور بار بار جو آپ کہہ رہے ہیں ہمارے دادا ہیں، چاچا ہیں، ماما ہیں، پتہ نہیں کیا، یہ کوئی دلیل نہیں کہ وہ حق پر ہے. ابو لہب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھا، تو کیا ابو لہب کو بھی آپ حق پر مان لیں کہ کچھ اس نے کہا تھا؟ تو یہ کوئی دلیل ہے. عجیب و غریب بات ہے کہ ہمارے یہ لگتے ہیں. ارے بھائی، ہم کسی پہ ایک بات واضح کر دوں کہ آپ کے چاچا ماما جو بھی ہوں، ہم ان پہ لان تان نہیں کر رہے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ بھئی جو مشرکین ہیں، ان کے معبود ہیں، ہم کسی پر لان تان، سب برا بھلا، اس کے ہم قائل ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے تو روکا نا، لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، غیر اللہ کی جو پوجا کرتے ہیں ان کو بھی برا بھلا مت کہو. ہم یہاں اختلاف کرتے ہیں، یعنی حق کیا ہے، باطل کیا، اس پر بات کرتے ہیں. یہ ہر مسلمان کا رائٹ ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. بلکہ میں تو جناب ہی بول رہا تھا، توہین اور تردید میں فرق کیجیے. یہ پلیٹ فارم توہین کے لیے نہیں ہے، تردید کے لیے. جو بات غلط ہوگی اس کو اس پلیٹ فارم سے غلط کہا جائے گا، لیکن یہاں ہم کسی کی توہین کرنے نہیں بیٹھے. آپ کیا، آپ کے چاچا ماما تو جانے دیجیے، ہم کس کوئی نان مسلم ہے، غیر اللہ کی پوجا کرتا ہے، کتنا بھی بڑا گمراہ کیوں نہ ہو، ہم توہین کے قائل نہیں، ہم کسی کی توہین نہیں کرتے، لیکن ہم تردید کریں گے. حق بات کیا ہے، صحیح بات کیا ہے، اس کی وضاحت کریں گے.